بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک روز ایک جن سے فرمایا، ابلیس اس وقت کہاں ہے؟ جن نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، آپ علیہ السلام اسے کیا فرمائیں گے؟ آپ نے فرمایا، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ جن نے عرض کیا، حضور آپ میرے ساتھ چلیں، مجھے علم ہے کہ وہ اس وقت کہاں ہوگا۔ چنانچہ جن نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ساتھ لیا اور ایک دریا کے کنارے لے گیا۔ آپ نے دیکھا کہ شیطان ایک تخت لگا کر بیٹھا ہوا ہے۔ ابلیس نے جیسے ہی حضرت سلیمان علیہ السلام کو اپنی طرف آتے دیکھا تو گھبرا کر اٹھ کھڑا ہوا، کہنے لگا، حضور آج کیسے میری طرف تشریف لے آئے؟ کیا حکم ہے میرے لیے؟ آپ نے فرمایا، میں تجھ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے بتاؤ کہ نوع انسانی میں تم سب سے زیادہ کس شخص کو محبوب رکھتے ہو؟ کیونکہ جو تمہارا محبوب ترین ہوگا وہی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مبغوض ترین ہوگا۔ اس نے عرض کیا، یہ میری راز کی بات ہے، اگر آپ یہاں تشریف نہ لاتے تو میں اسے ہرگز ظاہر نہ کرتا، لیکن مجبوراً عرض کرتا ہوں، میرے محبوب ترین لوگوں میں وہ مرد ہے جو دوسرے مرد کے ساتھ لواطت کرے، اور وہ عورت جو دوسری عورت کے ساتھ برائی کرے۔ ناظرین، لواطت کے معنی اغلام بازی، لونڈے بازی یا ہم جنس کے ساتھ بدفعلی کرنا آیا ہے۔ لواطت کے لیے ایک اور لفظ صدومیت کا بھی استعمال کیا جاتا ہے، جس کا معنی ہم جنس ہے، یعنی ایک مرد دوسرے مرد سے اپنی نفسانی خواہش پوری کرنے والی حرکت کرے تو اسے لواطت یا صدومیت کہا جائے گا۔ بعضوں کا خیال ہے کہ بنی نوع انسانی کے آغاز سے لے کر حضرت لوط علیہ السلام کے زمانہ تک اس کبھی ترین عمل کے بارے میں کوئی جانتا تک نہ تھا، بلکہ ایسی سوچ بھی نہیں تھی۔ پھر اچانک یہ عمل کیسے شروع ہو گیا کہ لوگ اپنی بیویوں سے نکاح تک کرنا بھول گئے؟ اس کی شروعات سے متعلق دو روایات مشہور ہیں جن کا تذکرہ ہم اپنی آج کی ویڈیو میں کریں گے۔ مروی ہے کہ شام کے علاقوں میں سدوم اور اس کے آس پاس کے علاقے بہت زرخیز و سرسبز تھے۔ یہاں ہر قسم کا اناج، جن میں سبزیاں، ترکاریاں اور پھل وغیرہ وافر مقدار میں موجود ہوتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اطراف و اکناف کی بستیوں میں یہ علاقے بہت مشہور اور اہمیت کے حامل تھے اور لوگوں کی توجہ کا مرکز تھے۔ لوگ ان علاقوں کی طرف جوک در جوک نقل مکانی کرتے۔ یہ سدومی لوگوں کی زیادہ آمد و رفت کی وجہ سے بہت تنگ ہوتے، حتیٰ کہ پردیسیوں کو اپنے علاقوں میں آنے سے روکنے کے لیے بیٹھکیں کرنے لگے۔ جب کوئی تدبیر کارگر ثابت نہ ہوئی تو ان کا غصہ انتہا کو چھو رہا تھا۔ اس بار جب لوگ جمع ہوئے تو شیطان بھی ایک بوڑھے شخص کی شکل میں ان کی محفل میں آ بیٹھا، کہنے لگا، کیا تم لوگوں کو یہاں آنے سے روکنا چاہتے ہو؟ سب نے کہا، ہاں، تم بتاؤ کیا تدبیر اختیار کریں؟ شیطان نے کہا، جو لوگ بھی باہر سے آئیں انہیں پکڑ کر ان کے ساتھ لواطت کرو۔ جب دو چار کے ساتھ یہ حرکت کرو گے تو وہ واپس جا کر بتائیں گے، اور پھر جو بھی اس گندی حرکت کے بارے میں سنے گا وہ یہاں کا رخ نہیں کرے گا۔ پہلے تو ان لوگوں نے اس گندے فعل سے نفرت کا اظہار کیا، لیکن کچھ عرصہ ہی گزرنے پایا تھا کہ وہ باہر سے آنے والے لوگوں سے بہت زیادہ تنگ ہوئے، حتیٰ کہ لواطت جیسے گھنونے جرم میں ملوث ہو گئے۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے امرد تلاش کیے۔ امرد اس لڑکے کو کہتے ہیں جس کے ابھی خط نہ نکلا ہو، یعنی ایسا لڑکا جس کی ابھی داڑھی بھی نہ نکلی ہو اور نہ ہی داڑھی نکلنے کی عمر کو پہنچا ہو۔ الغرض صدومیوں نے لواطت جس بھی مقصد کے لیے شروع کی تھی وہ اس گناہ عظیم میں اس قدر ملوث ہو گئے کہ اپنی بیویوں تک کو بھول گئے، حتیٰ کہ نکاح ترک کیے، اور اگر اکا دکا نکاح ہوتے بھی تو وہ غریب لوگ عورتوں سے نکاح کرتے، وہ بھی مجبوری کی حالت میں۔ لواطت کو کس نے شروع کیا، اس کے حوالے سے تفسیر روح البیاں میں ایک اور روایت نقل ہے کہ سب سے پہلے لواطت کرانے والا ابلیس لعین خود تھا، کیونکہ یہ خود قوم لوط کے سامنے حسین و جمیل امرت کی شکل میں آیا تھا اور انہیں اپنی غلیظ حرکتوں کی وجہ سے اپنی طرف مائل کرنے میں کامیاب ہو گیا، جس کی وجہ سے کچھ لوگوں نے اسے بدفعلی کا نشانہ بنایا۔ اس کے بعد انہیں اس کام کا ایسا مزہ پڑا کہ جس بے ریش لڑکے کو دیکھتے اسے اپنی ہوس کا نشانہ بنا ڈالتے۔ اس عملے کبھی سے وہ دو طرح کے فائدے لے رہے تھے، ایک تو انہوں نے شہوت رانی کی، اور دوسرا وہ لوگ جو ان کی بستیوں کی طرف آتے تھے وہ بھی رک گئے، مگر تب تک یہ قوم لواطت کی عادی ہو چکی تھی۔ قرآن پاک کے مطابق پہلی مرتبہ صدومیوں نے لواطت کم و بیش 4000 سال پہلے ایجاد کی، جس کی وجہ سے اس قوم پر آسمان سے پتھر برسائے گئے اور وہ لوگ زمین میں دھسا دیے گئے۔ بدقسمتی سے صدومیت یعنی لواطت اب اس سے کہیں زیادہ پائی جاتی ہے۔ نہ صرف غیر مسلم ممالک بلکہ اسلامی ممالک میں بھی اس کام پر کاروبار چلائے جا رہے ہیں۔
بلکہ جو مرد اور عورتیں اس بیہودہ کام میں ملوث ہیں وہ ایک الگ کمیونٹی میں شمار ہوتے ہیں اور اس کمیونٹی کے لوگوں کو خاص ناموں سے بلایا جاتا ہے۔ بے شک یہ کھلم کھلا اللہ کے عذاب کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں کلام پاک میں ارشاد فرمایا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہاری جان کی قسم بے شک وہ اپنے نشے میں بھٹک رہے ہیں۔ تو دن نکلتے ہی انہیں چنگھاڑ نے آ لیا تو ہم نے اس بستی کا اوپر کا حصہ اس کے نیچے کا حصہ کر دیا اور ان پر کنکر کے پتھر برسائے۔ بے شک اس میں نشانیاں ہیں فراست والوں کے لیے، اور بے شک وہ بستی اس راہ پر ہے جو اب تک چلتی ہے، بے شک اسی میں نشانیاں ہیں ایمان والوں کو۔ ناظرین، صدومیت ایک ایسا گندا فعل ہے کہ دوسرے بڑے سے بڑے گناہ کی مرتکب ہونے والی قوموں پر بھی ایسے پتھر نہیں برسائے گئے جیسا کہ قوم صدوم پر۔ اور اس گناہ عظیم پر علماء فرماتے ہیں کہ جس نے بے ریش کو شہوت سے بوسہ بھی دیا، اس نے گویا اپنی ماں کے ساتھ 70 بار زنا کیا، اور جس نے اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا اس نے گویا ایک کنواری باکرہ لڑکی سے 70 بار زنا کیا، اور جس نے کنواری یعنی باکرہ لڑکی سے زنا کیا اس نے گویا دوسری 1000 عورتوں سے زنا کیا۔ استغفر اللہ۔ دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں، ہمارے والدین، ہماری اولاد اور ہمارے عزیز و اقارب کو بھی اس گناہ عظیم اور عمل کبیح سے اپنی حفاظت میں رکھے، آمین۔